یہ ہمارے آئین میں واضح ہے کہ کسی کی بھی گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا۔ پولیس پکڑتی ہے کچھ لوگوں کو، ان سے وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ان کی عزت اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو سوشل میڈیا پہ یا گروپس میں لے کے اسلام سے پہلے لوگ جاتے تھے، مرد حجرے میں جاتے تھے عورت کے اور وزٹ کرتے تھے اور وہاں پر اس کو پے کر کے جو ہے نا وہ واپس آ جاتے تھے، لیکن اسلام نے دیکھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد حق مہر کا حق رکھا گیا۔ ایک تو ہے جی ہمارا پاکستان کا قانون اور ایک ہے اسلام کا قانون، دو قانون ہیں۔ کچھ چیزیں ہم فالو کر رہے ہیں، کچھ چیزیں فالو نہیں ہو رہی ہوتی۔ ناکے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ناکے نے روک کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کرمنل تو نہیں جا رہا یا کسی کے پاس کوئی کرمنل پروڈکٹس یا کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی منشیات وغیرہ تو نہیں ہے۔ ناظرین، پنجاب پولیس پارکوں میں لڑکا لڑکی دونوں کو پکڑ لیتے ہیں، کیا یہ قانون میں ہے؟ مطلب کہ کسی جگہ پر انڈر گراؤنڈ پارٹیز ہو رہی ہو، ڈی جے پارٹی، وہاں پر منچلے نوجوان لڑکا اور لڑکیاں پارٹیز کرتی ہیں، وہاں پر ریٹ ہوتی ہے، کیا پولیس ریٹ کر سکتی ہے وہاں پر؟ دوسری بات، غیر قانونی طور پر مطلب کہ ناکے لگانا، کانسٹیبل کھڑے ہو جاتے ہیں اور فیملیوں کی تلاشی لیتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ خاتون جا رہی ہے لیکن اس کو روکتے ہیں، ان کی جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ کیا یہ قانون میں ہے؟ اور اگر ہے تو کس لیول کا پولیس والا ہو سکتا ہے یہ کام کرنے میں؟ تو میرے ساتھ ملک عثمان صاحب موجود ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے۔ عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، پنجاب پولیس کا رویہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، گھروں کے اندر ریڈ کرنا، بغیر وارنٹ جانا، دروازے توڑنا اور گھر کے اندر چار دیواری کا جو پامال کرنا، اور دوسری بات مطلب کہ پارٹیز پر ریڈ کرنا جہاں پر نوجوان لڑکا لڑکیاں پارٹیز کرتے ہیں، اور ہوٹلز پہ مطلب کہ جو ہوٹلز ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں، چھاپا مارتے ہیں، وہاں پر بھی لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے آئے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی سب سے پہلے تو جو یہ پولیس کی طرف سے جو لوگوں کے گھروں میں ریڈز کی جاتی ہیں، یہ ہمارے آئین میں واضح ہے کہ کسی کی بھی گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا، یہ ہمیں آئین نے رائٹ دی ہے۔ اس کے بعد اگر پولیس کوئی اپنے الٹیریئر موٹیو کو یوز کرنے کے لیے، جیسے انہوں نے کسی کرمنل کو پکڑنا ہو، کسی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو کہ قانون میں اجازت نہیں ہے لیکن اس کو ان کے پاس قانونی راستہ نہیں ہوتا اس کو پکڑنے کا، اس کو کیچ آؤٹ کرنے کا، تو اس وجہ سے پولیس جو ہے وہ پھر وہ راستے اختیار کرتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا، ہم نے اس کیس میں ملزموں کو ڈسچارج کروایا کہ ایک گھر میں جو ہے وہ ایک نازیبا حرکات ہو رہی تھی، جس پہ ایک خاتون جو ہیں وہ اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو بلا کے اس طرح سے کرتی تھی۔ اب اس پہ پولیس نے ایک ایف آئی آر دی، پولیس نے ایف آئی آر دی کہ ہم نے جو ہے اشتہاری کو پکڑنا تھا، مخبر خاص نے ہمیں اطلاع دی، ہم نے اس کو اشتہاری کو پکڑنے کے لیے اس گھر میں گھسے، جب گھر میں گھسے تو وہاں پر خاتون نے اس کو جو اشتہاری تھا اس کو بھگا دیا۔ ہم نے باقی ادھر ادھر دیکھنے پہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک کمرے کے اندر ایک خاتون اور ایک لڑکا موجود ہیں جو کہ غلط کام کرنے میں کی تیاری کر رہے تھے، برہنہ حالت میں تھے۔ ہم نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہم نے ان کے اوپر ایف آئی آر دی 376 کی۔ اب اس میں 391 بھی ڈال دی کہ ہم نے اشتہاری کو پکڑنا تھا۔ اب ان کو ہوا کیا کہ پولیس کو اصل میں اطلاع تھی کہ اس گھر میں ایسے غلط کام ہوتے ہیں۔ اب پولیس اس کو ڈائریکٹ تو اس گھر میں نہیں گھس سکتی، جی میں وہ الفاظ اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا میڈیا کے سامنے، اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام ہو رہے تھے۔ اب وہاں پر پولیس ڈائریکٹ انوالو ہو کے اس گھر میں نہیں گھس سکتی۔ اب پولیس نے ایک اپنی کہانی بنانی ہوتی ہے کہ ہم اشتہاری کو پکڑنے کے لیے گئے اور اشتہاری وہاں سے فرار ہو گیا اور ہم نے باقی ملزموں کو پکڑ کے وہ کر دیا۔ اچھا، یہ لاہور میں کافی تعداد میں ہوٹلز ہیں، مطلب کہ مختلف ہوٹلز ہیں جہاں پر بالغ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، وہاں پر بھی غلط کام ہوتا ہے، نہ کہ ان کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی پولیس ریڈ کرتی ہے، ان کو پکڑ لیتی ہیں، یعنی کہ جوڑے پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہی جوڑے تھانوں میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کی تصویریں باقاعدہ کھینچ کر پولیس گروپوں میں شیئر کی جاتی۔ کیا یہ قانون میں ہے ہمارے کہ جو بالغ لڑکے لڑکیاں اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس بات پہ تو میں آپ کو حدیث مبارکہ وہ کوٹ کروں گا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کی حالت میں دیکھ لے تو جس نے دیکھا ہے
اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس بات کو کسی تیسرے انسان کو نہیں بتائے گا. اس کا پردہ رکھنا ہے, آپ نے رازداری رکھنا ہے. اور خاتون کے لیے یہ ہے کہ اگر اس نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے تو اس کو 4 گواہ چاہیے ہوں گے, پھر جا کے اس کا یہ عمل ثابت ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس بات پہ اگر پولیس کا یہ عمل ہوتا ہے کہ پولیس پکڑتی ہے کچھ لوگوں کو, ان سے وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں, ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ان کی عزت اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو سوشل میڈیا پہ یا گروپس میں لے کے FIR بھی دے دیتی ہے. اس پہ کون سی دفعہ؟ اس پہ 376 لگتی ہے. اگر اس کے اوپر یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اٹس مین کہ یہ بھی گناہ میں اتنے ہی شامل ہو رہے ہیں جتنا کہ وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. اگر لڑکی کہے کہ میں اپنی مرضی سے کروا رہی ہوں یہ سب لڑکے سے, تو پھر کیا FIR ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر ایک انڈیا کی ججمنٹ تھی, انڈیا کی ججمنٹ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ انڈیا کی ججمنٹ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان کی جوڈیشری, انڈیا کی جوڈیشری زیادہ اسٹرانگ ہے, ہماری پاکستان کی جوڈیشری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ان کی ججمنٹس, ان کے فیصلے وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. ان کی یہ تھی کہ ایک انسان, ایک مرد, ایک آدمی اپنی اس کے لیے اپنے جذبات کے لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھتا ہے تو اس ریلیشن میں وہ کسی بھی حد تک جا کے وہ اس کے ساتھ ایک ریلیشن کو مینٹین رکھتا ہے, تو اس بات پہ کسی قسم کا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. کہ اٹس مین کہ یہ دونوں لڑکا اور لڑکی کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کنسیڈریشن جو بھی ہو, اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ حق مہر نہیں تھا. اسلام سے پہلے لوگ جاتے تھے, مرد حجرے میں جاتے تھے عورت کے اور وزٹ کرتے تھے اور وہاں پر اس کو پے کر کے جو ہے نا وہ واپس آ جاتے تھے. لیکن اسلام نے دیکھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے بعد حق مہر کا حق رکھا گیا. تو اگر یہ لوگ کوئی جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر کنسیڈریشن اماؤنٹ پے کرتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں, تو اس میں کوئی ان پہ وہ نہیں ہوتا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر FIR کی جائے یا ان کو غیر قانونی ثابت کیا جائے یا ان کو غلط کیا جائے. یہ دو لوگوں کی ایک مرضی سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے نکاح بھی یہی چیز ہے کہ دو لوگ ایک سائن کرتے ہیں ایک پیپر کے اوپر, اور سائن کر کے اس کے اوپر بعد میں وہ ایک لیگل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہو, غیر قانونی کام کیا جا رہا ہو, مار پیٹ کے کچھ کی جا رہا ہو, وہ جناب الجبر میں آ جاتی ہیں چیزیں. اچھا, ایک اور سوال ہے چھوٹا سا. آج کل جو ہمارے لاہور میں مختلف پارکس ہیں, مطلب کہ پارکیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پر مطلب کہ جوڑے آتے ہیں, لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے آتے ہیں وہاں پر, اور رات کو پولیس آ جاتی ہے, ڈولفن آ جاتی ہے, جوڑے کو پکڑ لیتی ہیں کہ بھائی آپ دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے. جب وہ دونوں اپنی مرضی سے ہیں, مطلب لڑکی اپنی مرضی سے ہیں, تو کیا پولیس کا بنتا ہے کہ ان کو پکڑنا, پوچھنا, انویسٹیگیشن کرنا؟ ایک تو ہے جی ہمارا پاکستان کا قانون اور ایک ہے اسلام کا قانون. 2 قانون ہیں. کچھ چیزیں ہم فالو کر رہے ہیں, کچھ چیزیں فالو نہیں ہو رہی ہوتی. اب یہاں پر جو پاکستان کا قانون ہے, پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک پبلک پلیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. لیکن اسلام میں یہ غلط کام ہے, ایک گناہ ہے. تو جو لڑکے لڑکی کو پکڑتے ہیں جوڑے کو, تو جب وہ پکڑتے ہیں تو پکڑنے پہ ان لڑکے لڑکی کے اپنے دل میں ایک چور ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, جس وجہ سے وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہونے کے بعد جب وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو پولیس والے انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ ہاں جی اب بتائیں جی, اب آپ کو ہم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں, ہم آپ کے گھر والوں کو بتائیں گے, آپ کے پیرنٹس کو بتائیں گے, آپ کو یہ کریں گے. وہاں پر بلیک میل ہو کے وہ بولتے نہیں ہیں, وہ اپنے اندر ہی ڈر ہوتا ہے ان کے, وہ بولتے نہیں ہیں, اور نہ بولنے کی وجہ سے ان کے اوپر قانونی کارروائیاں ہو جاتی ہیں. نہیں تو لے دے کر معاملہ ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے. 500 دے دو, 1000 دے دیں, وہاں پر جا کے وہ ایزی ہو جائیں گے. اچھا, ایک اور سوال ہے. رات کے ٹائم جو ہے نا ناکے لگے ہوتے ہیں, اب ناکے میں پولیس کا رینک کون سا ضروری ہے وہاں پر ناکے پہ موجود؟ اس میں آپ کو یہ بتا دوں لوگوں کے سننے والوں کے رہنمائی کے لیے کہ بیسیکلی ناکے کا کنسیپٹ کیا ہے. ناکے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ناکے نے روک کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کرمنل تو نہیں جا رہا, یا کسی کے پاس کوئی کرمنل پروڈکٹس یا کوئی چیز تو نہیں ہے, کوئی منشیات وغیرہ تو نہیں ہے, یا اس بندے کا ID کارڈ پہ آیا ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی پرچہ, کوئی اشتہاری یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی CRO تو نہیں ہے. اگر کوئی اشتہاری وغیرہ تو اس کو پکڑ کے یہ اس میں ڈالتے ہیں. تو جو ایک کانسٹیبل ہوتا ہے, کانسٹیبل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا, وہ انڈر میٹرک ہوتے ہیں, ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی ہے. لیکن جو ASI اور جو سب انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کو قانون میں بھی کہا گیا ہے کہ دے آر آفیسرز,
ऑफिसर्स मीन्स کہ وہ ڈیل کر سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اگر ایک کانسٹیبل کو بتائیں گے, فار ایگزامپل میرا آئی ڈی کارڈ انگلش میں بنا ہوا ہے, ایک کانسٹیبل کو دیں گے, کانسٹیبل تو نہیں پڑھ سکے گا, وہ تو انڈر میٹرک ہے. لیکن اگر ایک اے ایس آئی کو یا سب انسپیکٹر کو دیں گے, وہ پڑھے لکھے ہوں گے, وہ ایف آئی آر بھی پڑھ سکیں گے, وہ انگلش میں میرا آئی ڈی کارڈ بھی پڑھ سکیں گے. اگر میں کوئی فارنر ہوں تو مجھے اردو نہیں بولنا آتی, تو ایک اے ایس آئی اس انگلش کو بھی سمجھ کے مجھے ڈیل بھی کر سکے گا, لیکن کانسٹیبل نہیں ڈیل کر سکے گا. اسی وجہ سے جو ناکے لگائے جاتے ہیں, ناکوں پہ کسی بھی سب انسپیکٹر, کسی بھی اے ایس آئی کا ہونا لازم ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. کانسٹیبل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, وہ جسٹ وہاں پر ایک زبردستی لوگوں کے اوپر کا ناکا اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر لگا سکتا ہے, کانسٹیبل نہیں. ان کی ریزننگ بتائیے کہ دے آر ایجوکیٹڈ, وہ پڑھتے ہیں, ان کو پڑھنا آتا ہے. کانسٹیبلز وغیرہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جی بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے تھی اور اس کو شیئر کریں. مجھے دیگا اجازت, اللہ حافظ.